آج کل ہم سب اس الجھن کا شکار ہیں کہ بچوں اور نوجوانوں کو جنسی تعلیم دینی چاہیے یا نہیں۔ اس موضوع پر اب الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر بحث و مباحثے ہو رہے ہیں، مگر ابھی تک کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ یہ بات طے ہے کہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اور سیکولر و لبرل طبقہ ہمارے بچوں کو اس معاملے میں جس قسم کی تربیت دینا چاہتا ہے یا دے رہا ہے وہ ہر باحیا مسلمان کے لیے ناقابل قبول ہے۔ مگر یہ بھی ضروری ہے کہ نو عمر یا بلوغت کے قریب پہنچنے والے بچوں اور بچیوں کو اپنے وجود میں ہونے والی تبدیلیوں اور دیگر مسائل سے آگاہ کیا جائے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر گھر سے بچوں کو اس چیز کی مناسب تعلیم نہ ملے تو وہ باہر سے لیں گے، جو کہ گمراہی اور فتنے کا باعث بنے گا۔ چند فیصد لبرل مسلمانوں کو چھوڑ کر ہمارے گھروں کے بزرگوں کی اکثریت آج کی نوجوان نسل میں بڑھتی بہراروی سے پریشان ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے گھرانوں کے بچوں کے کردار کی بہترین تربیت کے خواہش مند ہیں، ان کی خدمت میں کچھ گزارشات ہیں جن سے انشاءاللہ تعالی ان کے بچوں میں پاکیزگی پیدا ہوگی۔ نمبر 1، بچوں کو زیادہ وقت تنہا مت رہنے دیں۔ آج کل بچوں کو ہم الگ کمرہ، کمپیوٹر اور موبائل جیسی سہولیات دے کر ان سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ قطعاً غلط ہے۔ بچوں پر غیر محسوس طور پر نظر رکھیں اور خاص طور پر انہیں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھنے مت دیں، کیونکہ تنہائی شیطانی خیالات کو جنم دیتی ہے، جس سے بچوں میں منفی خیالات جنم لیتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ اپنے کمرے میں ہی بیٹھنے پر اصرار کرے تو کسی نہ کسی بہانے سے گاہے بگاہے چیک کرتے رہیں۔ نمبر 2، بچوں کو فارغ مت رکھیں۔ فارغ ذہن شیطان کی دکان ہوتا ہے اور بچوں کا ذہن سلیٹ کی مانند صاف ہوتا ہے۔ بچپن ہی سے وہ عمر کے اس دور میں ہوتے ہیں جب ان کا ذہن اچھی یا بری ہر قسم کی چیز کا فوراً اثر قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے ان کی دلچسپی دیکھتے ہوئے انہیں کسی صحت مند مشغلے میں مصروف رکھیں۔ ٹی وی وقت گزاری کا بہترین مشغلہ نہیں، بلکہ سفلی خیالات جنم دینے کی مشین ہے، اور ویڈیو گیمز بچوں کو بے حس اور متشدد بناتے ہیں۔ ایسے کھیل جن میں جسمانی مشقت زیادہ ہو وہ بچوں کے لیے بہترین ہوتے ہیں، تاکہ بچہ کھیل کود میں خوب تھکے اور اچھی گہری نیند سوئے۔ نمبر 3، بچوں کے دوستوں اور مصروفیات پر نظر رکھیں۔ یاد رکھیں، والدین بننا فل ٹائم جاب ہے۔ اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا، یہ اس کی بڑی مہربانی ہے، اور آپ پر بھاری ذمہ داری بھی عائد کی گئی ہے۔ بچوں کو رزق کی کمی کے خوف سے پیدائش سے پہلے ہی ختم کر دینا ہی قتل کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ اولاد کی ناقص تربیت کر کے ان کو جہنم کا ایندھن بننے کے لیے بے لگام چھوڑ دینا بھی ان کے قتل کے برابر ہے۔ اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کریں اور ہر وقت پاکیزہ اور صاف ستھرا رہنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ جسم اور لباس کی پاکیزگی ذہن اور روح پر بھی مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ بچوں کو سیدھا اور لڑکوں کو الٹا لیٹنے سے منع کریں۔ ان دو پوزیشن میں لیٹنے سے سفلی خیالات زیادہ آتے ہیں۔ بچوں کو دائیں کروٹ سے لیٹنے کا عادی بنائیں۔ بلوغت کے نزدیک بچے جب واش روم میں معمول سے زیادہ دیر لگائیں تو کھٹک جائیں اور انہیں نرمی سے سمجھائیں۔ اگر ان سے اس معاملے میں بار بار شکایت ہو تو تنبیہ کریں۔ لڑکوں کو ان کے والد جبکہ لڑکیوں کو ان کی والدہ سمجھائیں۔ بچوں کو بچپن ہی سے اپنے مخصوص اعضاء کو مت چھیڑنے دیں۔ یہ عادت آگے چل کر بلوغت کے نزدیک یا بعد میں بچوں میں اخلاقی گراوٹ اور زنا کا باعث بن سکتی ہے۔ بچوں کو سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو اجنبیوں سے گھلنے ملنے سے منع کریں، اور اگر وہ کسی رشتہ دار سے بھجکتا ہے یا ضرورت سے زیادہ قریب ہے تو غیر محسوس طور پر پیار سے وجہ معلوم کریں۔ بچوں کو عادی کریں کہ کسی کے پاس تنہائی میں نہ جائیں، چاہے رشتہ دار ہو یا اجنبی، اور نہ ہی کسی کو اپنے اعضائے مخصوصہ کو چھونے دیں۔ بچوں کا 5 یا 6 سال کی عمر سے بستر اور ممکن ہو تو کمرہ بھی الگ کر دیں تاکہ ان کی معصومیت تعدیر قائم رہ سکے، کیونکہ کمرے اور چیزوں کو غیر محسوس طور پر چیک کرتے رہیں۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آپ کے بچوں کی الماری
इस किस्म की चीज़ों से पुर है। क्योंकि नौ उम्र बच्चों की निगरानी भी वालिदैन की जिम्मेदारी है। याद रखें, आप बच्चों के माँ बाप हैं, बच्चे आपके नहीं। आज के दौर में मीडिया वालिदैन का मकाम बच्चों की नज़रों में कम करने की सरतोड़ कोशिश कर रहा है। हमें अपने बच्चों को अपने मुशफ़िक़ाना अमल से अपनी खैरख्वाही का एहसास दिलाना चाहिए और नौबलोगत के अरसे में इनमें रोनुमा होने वाली जिस्मानी तब्दीलियों के मुतालिक रहनुमाई करते रहना चाहिए, ताकि वो घर के बाहर से हासिल होने वाली गलत किस्म की मालूमात पर अमल करके अपनी ज़िंदगी ख़राब न करें। बच्चों को बिस्तर पर जब जाने दें जब खूब नींद आ रही हो, और जब वो उठ जाएं तो बिस्तर पर मज़ीद लेटने मत दें। वालिदैन बच्चों के सामने एक दूसरे से जिस्मानी बेतकल्लुफ़ी से बिल्कुल परहेज़ करें, वरना बच्चे वक्त से पहले इन बातों के मुतालिक बाशऊर हो जाएंगे, जिससे एक मुनासिब उम्र में जाकर ही आगाही हासिल होनी चाहिए। नेज़ वालिदैन बच्चों को इनकी गलतियों पर सरजनिश करते हुए भी बाहया और महज़िब अल्फाज का इस्तेमाल करें, वरना बच्चों में वक्त से पहले बेबाकी आ जाती है, जिसका खमियाजा वालिदैन को भी भुगतना पड़ता है। याद रखें, आप अपने बच्चों को गाइड नहीं करेंगे तो वो बाहर से सीखेंगे, जिसमें ज़्यादातर गलत और मनगढ़ंत होगा, जिससे इनके अज़हान आलूदा हो जाएंगे। 13-14 साल के होंगे तो लड़कों को उनके वालिद और बच्चियों को उनकी वालिदा सूरह यूसुफ और सूरह नूर की तफसीर समझाएं, या किसी आलिमा से पढ़वाएं कि किस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बेहद खूबसूरत और नौजवान होते हुए भी एक भी मिसाल तरगीब पर भटके नहीं, बदले में अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शुमार हुए। इस तरह बच्चे बच्चियाँ इंशाअल्लाह अपनी पाकदामनी को मामूली चीज़ नहीं समझेंगे और अपनी इफ़्फ़त और पाकदामनी की खूब हिफाजत करेंगे। आखिर में गुजारिश ये है कि इनके जहनों में बिठा दें कि इस दुनिया में हराम से परहेज़ का रोज़ा रखेंगे तो इंशाअल्लाह आखिरत में अल्लाह के अर्श के साए तले हलाल से अफ्तारी करेंगे। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा के तमाम बच्चों की असमत की हिफाजत फरमाए और इनको शैतान और इसके चेलों से अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।